اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم سلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے جو پروردگار نے آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ اس کے حکم کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسالت جو آپ کو دی گئی اس کو آپ نے نہ پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت مبارکہ 18 ذی الحج بروز جمعرات بعد حجۃ الوداع 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف واپسی پہ خدیر غم کی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ اس کا مختصر شان نزول اور بیان اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سال حجۃ الوداع کے اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کی برکت سے شان و شوکت سے انجام پائے۔ واپسی کے سفر میں قافلہ بیابانوں سے گزرتا ظہر کے وقت غدیر خم پر پہنچا۔ اس وقت عید قربان کو 8 دن گزرے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکنے کا حکم آیا۔ جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ظہر انجام پائی۔ گرمی میں جلتے صحرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم خداوندی سننے کے لیے آمادہ ہونے کا حکم فرمایا۔ لوگ زیادہ تھے، ہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے اونٹوں کے پالانوں کا منبر بنایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور پرمانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کچھ اس طرح خطاب کیا: میں عنقریب دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں۔ تم لوگوں سے بھی سوال ہوگا اور مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ تم لوگ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ تمام افراد نے مل کر ایک ہی جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق جو آپ کے ذمہ تھا آپ نے خوبی نبھایا اور اپنی تمام کاوشوں کو انسانی ہدایت کے لیے بروئے کار لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نیک اجر عنایت فرمائے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت، مرنے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا اقرار لیا، اور اس اقرار پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور فرمایا، میں تم لوگوں میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو میری یادگار ہیں، دیکھو تم لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک عظیم چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، یعنی قرآن کریم، اور دوسری عظیم چیز میری اہل بیت علیہم السلام ہے۔ مجھے رب جلیل نے بتایا ہے کہ دونوں کبھی بھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں مجھ سے مل جائیں۔ ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان سے پیچھے بھی نہ رہنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لوگوں کا طواف فرما رہی ہیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر پڑی تو آپ نے ان کو بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کر کے ان کا ہاتھ تھام کر اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ تمام افراد کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نظر آنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مومنوں کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ سب نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، مومنین کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا، ومن کنت مولا ہو فعلی و مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی کرم اللہ وجہ مولا ہے۔ پھر آسمان کی طرف سے منہ کر کے فرمایا، اے اللہ، اے پروردگار، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دوست کو اپنا دوست قرار دے اور حضرت علی کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منہ موڑے تو بھی اس سے منہ موڑ لے۔ جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوں وہاں حق کو قرار دے، یعنی حق حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف جائے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جو جہاں موجود ہیں ان تک اس بات کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ کہہ کر مبارکباد پیش کی، علی ابن ابو طالب علیہ السلام، تم کو مبارک ہو، آج تمام مومن مرد اور عورتوں کے آپ مولا بن گئے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو حدیث مبارکہ ہے، ومن کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا ہے، یہ اس کا نزول آیت پاک کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان فرمانا، اور پھر اس کے بعد جو حکم ہے جس نے سنا وہ ان تک پہنچا دے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کا چرچا قیامت تک جاری رہے گا،
اور ہمیں کرنا چاہیے اور خوشی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ درجہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے جو اور کسی صحابی کو یا دنیا میں کسی فرد کو نہ ملا۔ ایک ہی وقت میں دیکھو نا، آپ سے فرمایا جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا، یعنی آپ وسلم کی حیات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور کلم اللہ وجہ کو وہ درجہ اللہ کے حکم سے دیا کہ ایک طرف آپ اس امت کے مولا ہیں اور اس کے ساتھ علی کرم اللہ وجہ بھی اس امت کے مولا ہیں۔ اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعی بھی شامل ہیں، تبع تابعین میں شامل ہیں، قیامت تک آنے والے سارے لوگ شامل ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ مومن کے دل کی جو ہے وہ خوشی ہے جی، اور منافق آپ سے کبھی محبت نہیں رکھتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا میں مومن پہ کتنی سختی کروں وہ تب بھی مجھ سے محبت ہی کرے گا۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل صدقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت زیادہ محبت اور اہل بیت طاہر کی بھی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔